الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه ومن سنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منه ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین. آج الحمدللہ 17واں سپارہ شروع کرنا ہے. سورہ انبیاء سے شروع ہو رہا ہے. یہ سورہ اس میں ایمانات ثلاثہ کا ذکر آئے گا. باقی یہ چونکہ پچھلی صورتوں سے ریلیٹڈ ہے اس کے مضامین، اور یہ مکی زندگی کا تقریباً اینڈ تھا. خیر ڈیٹیل کے ساتھ پھر آگے انشاءاللہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. جب بھی میں یہ آیت پڑھتی ہوں نا بہت بہت ایسے جھٹکا سا لگتا ہے. جھنجھوڑنے والی آیت ہے یہ. یعنی کہ قیامت کا دن بالکل قریب آ لگا ہے اور لوگوں کو اللہ کے آگے حساب دینا ہے. اس کے باوجود وہ اتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ سارا وقت اپنا دنیا کے کاموں میں ہی گزارتے ہیں اور کوئی حساب کتاب دینے کا ہوش ہی نہیں ہے انسانوں کو. اگلی آیت ہے. وہ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ہے ان کے رب کی طرف سے آتی ہے، اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں. دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہے. یعنی کہ کھیل کود میں رہتے ہیں، مراد دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں. ایک حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 انگلیاں اپنی کھڑی کی اور فرمایا کہ میں ایسے وقت پر مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آخر پھر قیامت ہی آنی ہے، کسی اور نبی نے درمیان میں نہیں آنا. اب اس میں تنبیہ ہے کہ ہم توجہ نہیں کرتے اس بات کی طرف کہ ہم نے اللہ کے ہاں جواب دے ہیں اپنے ہر عمل کے لیے، تو توجہ کرنی چاہیے. اگلی آیت ہے. اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے. یہ آپ پیچھے بہت دفعہ سن چکے ہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ ساحر ہے. آیت نمبر 4. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رسول نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع ہے اور علیم بھی ہے. وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہے، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے. یعنی کہ یہاں دیکھیں 3 الزام لگا دیے ہیں کہ وہ یا تو کوئی الٹے سیدھے خواب دیکھتے ہیں جو پھر وہ صبح بیان کرتے ہیں، یا پھر کوئی من گھڑت باتیں ہیں، یعنی کہ وہی کو وہ ایسے کہہ رہے ہیں، یا پھر یہ کہ یہ بہت اچھے شاعر ہو گئے ہیں. حالانکہ انہی کے سامنے پلے تھے، بڑے ہوئے تھے، اس کے باوجود اس طرح کے الزام لگاتے تھے. آیت نمبر 5. ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی. اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یہ باتیں بھی ہم بار بار کر چکے ہیں کہ وہ نشانی مانگتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ نشانیاں ملنے کے باوجود کون سا وہ قوم ایمان لے آئی تھی جو یہ اہل مکہ ایمان لے آتے. اگلی آیت ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے. تم لوگ اگر علم ہی رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو. ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہو اور نہ وہ سدا جینے والے تھے. پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے
اور انہیں اور جس جس کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور حد سے گزرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ حد سے گزرنے والے مین اسراف کرنے والے، یہاں اوپر جو اسراف کا لفظ آیا ہے مسرفین، یہ اسراف ہر چیز میں ہو سکتا ہے، برائی میں بھی ہو سکتا ہے، اور دشمنی میں بھی ہو سکتا ہے، اور جو ہم سارا وقت ضائع کرتے ہیں وہ بھی اسراف ہے۔ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی کہ اس کتاب کو آپ ایسے پڑھا کریں کہ یہ میرے لیے نازل ہوئی ہے اور اس میں میرا ہی ذکر ہے۔ بے شک یہ اس کا ٹاپک انسان ہے، قرآن کا، تو یہ ہمارے لیے ہی نازل ہوئی ہے اور ہم نے ہی اس کو پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ نیکسٹ عالیہ۔ آیت نمبر 12، فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، اور جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو لگے اس سے بھاگنے۔ بھاگ دوڑ نہ کرو، اور جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال کر لیا جائے۔ یہ ان کو جب وہ عذاب سے بھاگ رہے تھے تو یہ فرشتوں نے ان کو ندا لگائی مذاق کے طور پہ کہ اب تم کیوں بھاگ رہے ہو، اور اپنے مکانوں میں واپس جاؤ تاکہ کم از کم تم سے پوچھ لیا جائے، سوال کر لیا جائے کہ تم کیوں اس چیز کا انکار کرتے تھے، یا اس کو جو تم مانگ رہے تھے کہ وہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا، تو تم سے ہم پوچھ ہی لیں۔ کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر تو ان کا یہی قول رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی پڑی آگ کی طرح کر دیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان پہ عذاب بھیجے اس کے بعد ان کی حالت اس طرح کی ہو گئی۔ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے۔ یعنی کہ اپنے پاس سے ہی کچھ چیزیں کھیل کے لیے بنا لیتے اور اپنا شوق پورا کر لیتے، اس کے لیے اتنی لمبی چوڑی کائنات بنانے کی اور اس میں پھر انسان بسانے کی کیا ضرورت تھی؟ بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، بس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں۔ یہاں پہ کائنات کا ایک اہم مقصد کہ حق و باطل کی جو مارکہ آرائی اور خیر اور شر کے درمیان جو تصادم ہے، اس میں ہم حق کو اور خیر کو غالب اور باطل اور شر کو مغلوب کریں گے، یعنی کہ سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ یہ ان سے مراد فرشتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ کے مقربین ہیں، اور وہ اللہ کی عبادت میں ہر وقت رہتے ہیں۔ وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں؟ یعنی کہ کوشچن جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے۔ اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ بس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہے اور ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں اور سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہہ دو لاؤ اپنی دلیل پیش کرو، یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اسی وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اس میں جو ورڈ یوز ہوا ہے ذکر من معیہ سے قرآن، اور دوسرے ذکر سے مراد جو دوسری آسمانی کتابیں ہیں وہ اس سے مراد ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن میں اور جو دوسری کتابیں ہیں سب میں صرف ایک ہی معبود کی الوہیت اور ربوبیت کا ذکر ملتا ہے۔ تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد والا ہے، غلط بات ہے، اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں۔ کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے،
بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں۔ یعنی کہ وہ جیسے مشرکین جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی نفی کر رہے ہیں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں، وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو، وہ تو خود ہیبت الہی سے لرزاں اور ترساں ہیں۔ اس یہاں سے اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء صالحین کے علاوہ فرشتے بھی سفارش کر سکتے ہیں۔ صحیح حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، لیکن یہ سفارش انہی کے حق میں ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا۔ ان سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں گے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر فرشتوں میں سے بھی کوئی جو ہے وہ معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کرے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اسے دوزخ کی سزا دیں گے۔ کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکیں، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ راستہ حاصل کریں۔ پہاڑوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جتنے ہمیں زمین کے اوپر نظر آتے ہیں اتنے ہی وہ زمین کے اندر بھی ہوتے ہیں، اس کو لیول پہ رکھنے کے لیے۔ آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا ہے، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں کرتے۔ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی، کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ یعنی کہ یہ کفار کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک دن اسے بھی مر جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت تو ہر انسان کو آنی ہے۔ اس سے پہلے جو نبی آئے وہ بھی انسان تھے اور انہوں نے بھی موت کا مزہ چکھا۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی کہ انسان کو دنیا میں کبھی مشکل اور کبھی مصائب، ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ منکرین تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق ہی اڑاتے ہیں، کیا یہی وہ ہیں جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اور وہ خود ہی رحمان کی یاد کے بالکل غافل سے بالکل منکر ہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ وہ بندہ ہے جو تمہارے معبودوں کی برائی کرتا ہے۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا تو تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔ یعنی کہ کفار جو تھے وہ جلد بازی کا مطلب ہے کہ عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے جلد بازی کا مطالبہ نہ کرو۔ کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتا دو یہ وعدہ کب ہے، کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ہاں، وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی، پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذرا سی مہلت دیے جائیں گے۔ اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا، بس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مشرکین کے مذاق اڑانے سے آپ بددل نہ ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے والے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا، لیکن بالآخر وہی عذاب انہی پر الٹا دیا گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک۔ رکوع نمبر 4، آیت نمبر 43۔ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ نہ تو خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گٹاتے چلے آ رہے ہیں، پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ سر و سامان دینے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو ہر چیز دی،
تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی سے ان کی پرورش فرمائی، اور یہ اس غلط فہمی میں پڑ گئے کہ یہ ان کا کوئی ذاتی استحقاق تھا اور ان کو کوئی چھین نہیں سکتا، اور یہ لازوال چیزیں ہیں، اور بس وہ اسی میں ہی آگے سے آگے چلتے گئے۔ اور زمین کو گٹانا کہ جیسے زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ادھر اس کا بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 45، ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبہ کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے۔ قرآن پاک میں ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ چیز کا ذکر آتا ہے کہ جو حق نہیں سنتا کو اس کو قرآن نے بہرا ہی قرار دیا ہے، کہ جو حق سننا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ کئی جگہ پہ ایسے آتا ہے اور کئی ایسے کہ یہ لوگ بہرے ہی ہو جاتے ہیں جو حق کو نہیں سنتے۔ آیت نمبر 46، اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھے گے کہ ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطاوار تھے۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دڑا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو۔ اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ اس سے پہلے بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے بھی سارے انبیاء کرام آئے اور وہ لوگ انسانوں میں سے ہی تھے، کیونکہ یہ لوگ یہی دعویٰ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو ہم جیسے ہی انسان ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں چنا؟ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے سب، تو اس لیے ادھر ان کا پھر اللہ تعالیٰ آگے ڈیٹیل میں ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی، وہ بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ان کو خوب جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی چوز کیا اور ان کو ہوش مندی بخشی۔ آیت نمبر 52، یاد کرو وہ موقع جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے، یعنی کہ ان کے قوم کے لوگوں نے جواب دیا تھا یہ۔ پھر آیت نمبر 54 ہے، اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہے ہو یا تم مذاق کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اس پر بھی میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا، بڑا ہی کوئی ظالم تھا۔ بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا کہ سارے بتوں کو توڑ کے، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلاڑی رکھ دی تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی یہ سردار تھا جو بتوں کا، اسی نے یہ کیا ہے، تو تم لوگ خود ہی اس سے پوچھ لو۔ آگے پھر وہ آیت نمبر 64 ہے، یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو، مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر، کہ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا کے طور پر
آگ میں ڈالنے کا یہاں پر کہا ہے کہ یعنی کہ وہ ان کی مت اس طرح مارے گی کہ پہلے ان کو خیال بھی آیا کہ یہ بتوں کو جب انہوں نے توڑا کہ یہ تو بولتے نہیں سنتے نہیں، لیکن فوراً ہی ان کی یہ سوچ بدل گئی اور انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے خدا ہیں، اور الٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی سزا کے لیے آگ میں ڈال دیا۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کریں، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا، اور ہم اسے اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کی تو صرف حضرت لوط علیہ السلام ہی ان کے ساتھ جو تھے وہ ایمان لائے تھے، اور برکتیں کس طرح رکھیں کہ جس سرزمین پر وہ گئے تھے فلسطین کی، تو وہاں پر مادی طور پہ بھی وہ جو زمین تھی وہ اچھی رچ تھی، اور پھر اس کے آگے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آگے ان کو اولاد بھی وہاں پہ برکتوں والی دی، اور ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام عطا کیا اور یعقوب علیہ السلام، اور اس پر مزید اور ہر ایک کو صالح بنایا، یعنی کہ پھر نبیوں کا سلسلہ سارا انہی کی نسل میں سے چلایا، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت دی، وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی، در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں ہم پیچھے سارا ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی، یاد کرو جبکہ اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی نا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، تو کہ میری مدد کو پہنچ اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہی ان پہ وہ ان کی قوم کو عذاب دیا تھا۔ اور پھر اس میں جہاں پہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ساتھ میں یہ آتا ہے نا کہ ان کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی، حالانکہ دیکھنے میں یہ تھا کہ ان کی بیوی بھی اور ان کا بیٹا بھی جو تھا وہ اسی عذاب کی زد میں آیا تھا، لیکن یہاں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہی ہمارے ساتھ انہی کی نسبت ہوتی ہے، ان کے ساتھ انہی کی نسبت تھی جو ان پہ ایمان لے کر آئے تھے۔ صدق اللہ۔ بچہ یہ رکوع ختم ہو گیا، یہ رابعہ کا ہاں جی، رکوع ہے۔ ہاں جی، اچھا اگلی آیت شروع ہوگی۔ پچھلی آیت سے ختم ہوا تھا۔ یہاں یہ کرب عظیم سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ ایک بد کردار قوم کے درمیان میں رہتے تھے۔ یقیناً ایک صالح انسان کے لیے اتنے گندے لوگوں میں رہنا کتنے کرب کی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کرب سے انہیں نجات دی کہ چلو اس برائی سے ان کی جان چھوٹی گندے لوگوں سے۔ رابعہ؟ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، وہ بڑے برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ یہ وہی حضرت نوح علیہ السلام کے جو قوم تھی ان کے اوپر جو طوفان آیا تھا اور ان کو غرق کیا تھا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 78۔ اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا جو تسبیح کرتے تھے۔ یہ پچھلی آیت میں جو ذکر ہے کھیت کے فیصلے والا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ٹائم پہ ایک انسان نے کھیت لگایا تھا، بیج بوئے تھے، اس کی کھیت میں رات کے وقت کسی دوسرے قبیلے کی بکریاں آ گئی تھیں تو اس کی ساری کھیتی خراب کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے تھرو یہ فیصلہ کروایا کہ یہ جو بکریاں ہیں، بکریوں والا انسان اس کھیت میں بیج بوئے گا، اور جب تک وہ کھیت اتنا نہیں ہو جاتا جتنا اس کی بکریوں نے خراب کیا ہے، تب تک یہ بکریاں
اس آدمی کے پاس رہیں گی جس کا کھیت تھا. تو یہ اس ٹائم تک پھر اس کے بعد جب کھیت تیار ہو گیا تو یہ بکریاں اس نے اس انسان سے واپس لے لی جس کی کھیت تھی. اس وقت ہم نے فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا. داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے. اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے ٹائم پہ پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا، مطلب حضرت سلیمان کو جو ہواؤں پر ان کی حکومت تھی اس کے بارے میں ذکر ہے. اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے. پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. سلیمان علیہ السلام کا ذکر یہاں پر ہے کہ وہ ہواؤں کے اوپر ان کی حکومت تھی. اور پیچھے یہ صنعت سکھا دی تھی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذرہ بنانے کی حکمت دی تھی اور جو جنگ میں کام آتی ہوتی تھی. اور لوہا ان کے ہاتھ شیاطین، میں آ کے نرم ہو جاتا تھا، اوکے، تو وہ پھر جس طرح ڈھالنا چاہتے تھے اس کو ڈھال لیتے تھے. آیت نمبر 82. اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے. ان سب کے نگران ہم ہی تھے. اور یہی ہوشمندی اور حکمت و علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی. یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. یہ دعا بھی ہے بیماری کے ٹائم پہ جو پڑھی جاتی ہے. یہ دعا ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب بیماری ہو گئی تھی اس حالت میں انہوں نے یہ دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری دور کر دی تھی. ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا. اور صرف اس کے اہل عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے. اس کے بعد ان کو اولاد بھی دی، اس بارے میں ذکر ہے. اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی کہ یہ سب صابر لوگ تھے. حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ وہ صابر تھے. اور ذوالکفل قرآن پاک میں یوز ہوا ہے یہ ورڈ 2 دفعہ، لیکن اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے. اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالحوں میں سے تھے. اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا. یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے. آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا نہیں ہے کوئی خدا مگر تو پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا. یہ بھی دعا ہے. اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے جب ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا، اس لیے ان کو مچھلی والے کہا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم پھر مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں. اور زکریا کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہی ہے. یہ بھی دعا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کے لیے جو دعا کی تھی انہوں نے. بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. مطلب وہ بانجھ تھی تو وہ ٹھیک ہو گئی اور ان کو اولاد ہوئی. یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے. اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا. یہ حضرت مریم کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے روح پھونک کے حمل ٹھہرایا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو. مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے. ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا مطلب
یہ جو فرقے بن گئے ہیں، طرح طرح کے فرقے ہیں، ہماری سیدھی لائن تو یہ قرآن اور سننا ہی ہے، لیکن کتنے فرقے ہیں اسلام میں، مسلمانوں میں، تو یہ اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ. جی بھابھی، صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رکو نمبر 7. فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیه وإنا له کاتبون. پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی اور اسے ہم لکھ رہے ہیں، اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وہ وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، تو یکا یک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا. کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے. بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے. اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. وہاں وہ پھنکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی. رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے. وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت اور ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تمہار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں. جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح پھر ہم اس کا اعادہ کریں گے. یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے، اور یہ ایک کام ہمیں بہرحال کرنا ہے. اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے. ان سے کہو کہ میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم سرے اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے علل اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے. اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور ہے. اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے. جزاک اللہ خیر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حج شروع ہو رہی ہے. زمانہ نزول، یہ اس صورت میں مکی اور مدنی دونوں صورتوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں. اس لیے خیال کیا جاتا ہے کہ اس صورت کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ مکے کا آخری دور ہے اور جو آخری حصہ ہے وہ مدنی دور کا آغاز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہی ہولناک چیز ہے. یعنی جب یہ اس وقت قیامت کا ذکر ہے کہ جب زمین یکا یک الٹی پھرنی شروع ہو جائے گی اور سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. یعنی اس قدر جو ہے وہ افراتفری کا عالم ہوگا کہ سب سے زیادہ اسی بچے کی ماں کو پرواہ ہوتی ہے جو اس کی گود میں ہوتا ہے، تو اس دن وہ اس سے بھی غافل ہو جائے گی. ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ اتنے مدہوش نظر آئیں گے کہ حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا. یہاں پر جو ہے وہ خدا کے عذاب کا خوف دلا کر جو ہے لوگوں کو ان باتوں سے بچنے کی، یہ قیامت کا منظر نہیں ہے بلکہ لوگوں کو خدا کے عذاب کا جو ہے وہ خوف دلا کر ان باتوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے جو اس کے غضب کی موجب ہیں. آگے جا کر پھر قیامت کے حالات کا ذکر آئے گا.
بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب میں ہی لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ لوگوں اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ تاکہ تم پر یہ حقیقت واضح کریں کہ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں۔ یہ انسان کی تخلیق کے وہ سارے مراحل ہیں جو ہم پہلے بھی کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کی بچپن میں ہی یا جو بولو اس میں بھی بچے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑھاپے کی عمر تک پہنچتے ہیں تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ یعنی یہ بڑھاپے کی عمر وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ پھر اپنی یادداشت، اپنے سارے حصے وغیرہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہے۔ یعنی اس عمر کو بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ اتنی اچھی عمر نہیں ہے، کیونکہ اس میں انسان پھر جو ہے وہ واپس اپنے پیچھے کی طرف جاتا ہے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی تھی، پھر جہاں ہم نے اس پر مینا برسایا، یک وہ بھبک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کے خوش منظر نباتات اگلنی شروع کی۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے۔ اس اللہ حق ہے کہ 3 معنی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ ہی سچا ہے اور تمہارا یہ گمان محض باطل ہے کہ موت کے بعد تمہارا دوبارہ زندگی کا کوئی امکان نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا وجود محض ایک خیالی یا فرضی وجود نہیں ہے جسے ہم اپنی عقلی مشاہدات رفع کرنے کی خاطر ہم نے مان لیا ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ کھلنڈرا نہیں ہے کہ محض دل بہلانے کے لیے کھلونے بنائے اور پھر یوں ہی توڑ پھوڑ کر خاک میں ملا دی۔ یعنی یہ کائنات، ہم انسان، یہ ساری چیزیں کوئی مذاق نہیں ہے۔ اللہ جو ہے وہ ان کو بنائے اور پھر اس کو ختم کر دیں، اور وہ مردہ کو زندہ کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ یہ بھی ہم کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں ساری باتیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ یہ بہت سارے آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں، ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جن کے پاس یعنی علم کا ذکر جو ہے یہ وہ نالج ہوتی ہے جو ہم کسی تجربے سے یا اپنے مشاہدات سے حاصل کرتے ہیں، اور ہدایت جو ہوتی ہے وہ خاص اللہ کی طرف سے اور جو ہے وہ علم رکھنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور تیسری بات جو اس میں تھی، روشنی بخشنے والی کتاب سے مراد یہاں پر خدا کی نازل کردہ کتاب سے جو ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ تو بعض لوگ ان میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ ان ساری چیزوں پر غور کرنے کے بجائے صرف اپنی ہٹ دھرمی، تکبر اور نفس کی وجہ سے کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے اپنے جو ہے وہ تیار نہیں ہوتے اس طرف ان کا یعنی ہدایت کا یہ کہہ لیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ دروازے بند ہوتے ہیں۔ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ساری ہمیں جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نفس کی بھی جو ہے وہ نعمت عطا کی ہے، تو یہ ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا غلط ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کبھی بلیم نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہم پر ظلم کیا، ہم خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہو تو مطمئن ہو گیا اور جو مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دائرہ دین کے بس میں نہیں ہوتے، بلکہ کنارے پر کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر تو جو ہے وہ جیت گئے تو فاتح کے ساتھ ہو جائیں گے، اور اگر شکست کھانی پڑی تو خاموشی سے سائڈ بھی ہو جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے۔ یعنی یہ اس دور میں بھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے بہت سے لوگ تھے جو یہ صرف جو ہے وہ فائدہ اور نقصان کی صورت میں اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ تو ان کو بھی، اور آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پہ، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا۔ اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، یہی سری خسارہ ہے۔ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے اور نہ فائدہ۔ یہ بھی ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ انسان جو ہے وہ
اپنے جو ہم مسلمانوں کی بات لے لیں تو ہم بھی آستانوں پہ، درگاہوں پہ اور اولیاء اور یہ جو کوئی بھی بزرگ ہے اس سے جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ یہ ہے گمراہی کی انتہا، جو ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق۔ یعنی یہ جو ہے آیت جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب ہے، اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے جو لوگ غیر اللہ کو مانتے ہیں وہ کسی نفع ضرورت کی قدرت نہیں رکھتا، ان کے نقصان کو ان کے نفع سے قریب تر بتایا گیا، کیونکہ ان سے دعائیں مانگ کر ان کے آگے ہم حاجت روائی پھیلا کر اپنے ایمان کو فوراً اور یقیناً کھو دیتے ہیں۔ اور رہی بات نفع اس سے کیا حاصل ہوگا، جس کی امید پر انہیں پکارا تھا، تو حقیقت سے قطع نظر اس کا حصول نہ تو یقینی ہے اور نہ ہی یہ واقعہ ہو سکتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایسے شخص کو مزید فتنے میں ڈال دیتا ہے۔ کسی آستانے پر اگر وقتی طور پر اس کی کوئی مراد پوری ہو گئی ہے یا اس کا جو ہے نا کوئی مشکل حل ہو گئی ہے، تو وہ پھر اپنے ایمان کو بھی وہیں چھوڑ آتا ہے، بار بار پھر وہ اس جگہ پہ جا کر کہتا ہے کہ یہیں سے مجھے ملا ہے، میں دوبارہ یہیں پر ہی جاؤں گا، تو یہ اور زیادہ نقصان ہے۔ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے یہ کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہو۔ یعنی یہ اس میں یہ بس اگزامپل بتائی گئی ہے کہ انسان اپنی آخری حد تک جا کر کوشش کرے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے جو یہودی ہوئے اور سابی اور نصاری اور مجوس، یہ جو سابی ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ قدیم زمانے میں دو گروہ تھے، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور دوسرے حضرت ادریس علیہ السلام کے ماننے والے۔ جن لوگوں نے شرک کیا ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سرب سجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سورج اور چاند، تارے، پہاڑ، درخت اور جانور، اور بہت سے انسان اور بہت سے لوگ، وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ بے شک آگے سجدہ آ رہا ہے، بھابھی اسی آیت میں سجدہ ہے نا یہاں پر؟ ہاں جی، کر لیں، سجدہ کر لیں۔ سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے بھی گل جائیں گے، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔ یہ دو گروہ جو ہے وہی کفار اور مشرک، ایک گروہ وہ اور دوسرے جو ہے وہ مسلمان، تو انہی کا ذکر ہے کہ پھر آخر میں ان کا انجام جو ہے وہ یہ دوزخ کے عذاب کی صورت میں جو ہمیں آخری آیت میں دکھایا گیا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ یہ شمارہ نہیں آئی تو اگلا میں نے کہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حریر۔ اور اب جیسے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، سارے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں عذاب کی، جہنم کی باتیں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی تسلی کے لیے یہ پھر جنت کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔
دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی، اور انہیں خدائے ستود و صفات کا راستہ دکھایا گیا، یعنی کہ ایسا رب جو صفات سے متصف ہے۔ بس یہاں یہ ہے کہ جنتوں سے مراد باغ ہے، باغوں کی یہ وہ بتاتی ہے، ہر جگہ یہی بات ہی آئی ہے۔ اور یہ جو سونے کے کنگنوں موتیوں سے راستہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کو یہ تھا کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں، شہنشاہ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے لباس پہنتے ہیں اور سونے کے کنگن پہنتے ہیں، تو وہاں ہر شخص جو ہوگا وہ ایک طرح سے بادشاہ ہوگا، شاہانہ لباس پہنے ہوئے ہوگا، رئیس ہوگا۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کے حقوق برابر ہیں۔ ان کی روح یقیناً سزا کی مستحق ہے۔ اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ بے شک اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جس میں مقامی باشندے اور باہر کے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور صحابہ کرام کے دور میں بھی، خلفائے راشدین کے، تو مکہ میں جب حج کا وقت ہوتا تھا تو سارا مکہ کیونکہ حرم ہے اور لوگوں کو اپنے گھروں کے دروازے بند کرنے کی اجازت نہیں تھی، یہ جو پراپرٹی ہے حرم کی یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی ملکیت ہے، تو شروع میں تو وہ علاقے وہ جگہ بیچنے کی بھی اجازت نہیں تھی، جو وہاں کے مقامی لوگ تھے بس رہتے تھے، اور پھر حج کے وقت سب نے وہاں آ کے اپنی ملکیت کی طرح رہنا ہوتا تھا۔ یہ تو کوئی اب 2-4 صدیاں پہلے ہی یہ ہوا ہے کہ یہ ان کی ملکیت ہے اور وہ اس کو بیچ اور خرید سکتے ہیں، یہ پوری امت کی ملکیت ہے۔ بس اس کا یہی مطلب ہے، آگے اس کی کوئی خاص بات نہیں تھی بتانے والی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اس رکوع میں حج کے سارے احکامات آئے ہیں، بہت سارے احکامات آئے ہیں۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، بس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، ایک سو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ اس تمثیل میں آسمان سے مراد ہے انسان کی فطری حالت جس میں وہ ایک خدا کے سوا کسی کا بندہ نہیں ہوتا، اور توحید کے سوا اس کی فطرت کسی اور مذہب کو نہیں جانتی۔ اگر انسان انبیاء کی دی ہوئی رہنمائی قبول کر لے تو وہ اسی فطری حالت پر علم اور بصیرت کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، اور آگے اس کی پرواز مزید بلندیوں کی طرف ہوتی ہے نہ کہ پستیوں کی طرف۔ لیکن شرک، اور صرف شرک ہی نہیں بلکہ دہریت، منافقت بھی اختیار کرتے ہیں، وہ اپنی فطرت کے آسمان سے ایک گر پڑتے ہیں، اور پھر اس کو دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت لازماً پیش آتی ہے کہ
کہ ایک شیطان اور گمراہ کرنے والے انسان اس کی طرف جھپٹتے ہیں اور ہر ایک اسے اچک لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کی اپنی خواہشات نفس اور اس کے اپنے جذبات اور تخیلات اسے اڑائے اڑائے لیے پھرتے ہیں اور آخرکار اس کو کسی گہرے کھڈ میں لے جا کر پھینک دیتے ہیں۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو اس کے دلوں کے تقوی سے ہے، یعنی یہ احترام دل کے تقوی کا نتیجہ ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ آدمی کے دل میں کچھ نہ کچھ خدا کا خوف ہے، جبھی تو اس کے شاعر کا احترام کر رہا ہے۔ تمہیں ایک وقت مقرر تک ان قربانی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ یعنی یہ پہلی آیت میں شاعر اللہ کا احترام کا عام حکم دینے کے بعد یہ فقرہ ایک غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ شاعر اللہ میں قربانی کے جانور بھی داخل ہیں۔ اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ ان جانوروں کو بیت اللہ کی طرف لے جاتے ہوئے ان پر سوار نہ ہونا چاہیے، نہ ان پر سامان لادنا چاہیے اور نہ ان کا دودھ پینا چاہیے۔ اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ ان سے جو کام لینے کی ضرورت پیش آئے وہ لیا جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ رکوع نمبر 12 اور آیت نمبر 34 ہے 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ ترجمہ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے یعنی جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اس میں قربانی کے جانور کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، کیونکہ رضائے الہی کے لیے جانور کی قربانی کرنا عبادت ہے۔ اسی لیے غیر اللہ کے نام پر یا ان کی خوشنودی کے لیے جانور کو ذبح کرنا وہ غیر اللہ کی عبادت ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے۔ نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں، انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کے نشانات مقرر کر دیے ہیں، ان میں تمہارے لیے نفع ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو۔ اس آیت میں قربانی کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اونٹ اور گائے جو قربانی کے لیے جن کی قربانی کی جاتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور جو مسلمانوں کے لیے خاص ہیں اور ان کی علامت ہے، یعنی یہ قربانی جو ہے ان کی کرنا یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے اور ان کی علامت ہے مسلمانوں کی۔ اور اونٹ کو قربانی کرنے کا اس طرح اونٹ گائے وغیرہ جو بڑے جانور ہیں ان کی قربانی کو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اسی طرح ان کو کھڑے کھڑے نخر کیا جاتا ہے کہ اگلا بایاں پاؤں اس کا بندھا ہوا ہو اور 3 پاؤں پر وہ کھڑا ہو۔ پھر اس کے بعد جب اس کو ذبح کر لیا جائے تو اس کا جب سارا خون نکل جائے اور وہ بے روح ہو کر زمین پر گر جائے تب اسے کاٹنا شروع کرو، کیونکہ زندہ جانور کا گوشت کاٹ کر کھانا ممنوع ہے۔ جس جانور سے اس حال میں گوشت کاٹا جائے کہ وہ زندہ ہو تو وہ کاٹا ہوا گوشت مردہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کا کھانا قربانی کرنے والے کے لیے واجب ہے، یعنی ضروری ہے، اور اکثر علماء کے نزدیک یہ امر استحباب کے لیے ہے، یعنی اگر کھا لیا جائے تو پسندیدہ ہے اور اگر نہ کھایا جائے پورا کا پورا تقسیم کر دیا جائے تو بھی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔
پھر کچھ جو لوگ ہیں وہ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، جیسا کہ اس میں بتایا گیا کہ کن کن کو دیا جاتا ہے قربانی کا گوشت۔ اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، اس میں سے ایک اپنے لیے، دوسرا ملاقاتیوں اور رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا سائلین اور معاشرے کے ضرورت مند افراد کے لیے۔ نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، اللہ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریے میں اس کی بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سن رکھو، یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ ہٹا دیتا ہے۔ کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے۔ اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا جو جہاد کا حکم دیا گیا تھا وہ اسی آیت میں دیا گیا تھا، اور اس میں جہاد کے جو 2 مقصد بتائے گئے ہیں کہ ایک مظلومیت کا خاتمہ اور اعلاء کلمت اللہ، اس لیے کہ مظلومین کی مدد اور ان کی داد رسی نہ کی جائے تو پھر دنیا میں زور آور کمزوروں کو اور با وسائل بے وسیلہ لوگوں کو جینے ہی نہ دیں، جس سے زمین میں فساد پیدا ہو جائے۔ نیکسٹ آیت کا ترجمہ، یہاں 12واں رکوع ختم ہو رہا ہے، اب 13واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں سے آیت نمبر 40 ہے۔ وہ لوگ جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا رب فقط اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا تو راہبوں کے عبادت خانے اور گرجے اور یہود کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دیے جاتے جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ بڑی قوتوں والا، بڑا غلبے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں اب یہ جو پچھلی آیت میں اللہ کی مدد کرنے والے لوگوں کا ذکر ہے، ان کا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں۔ یہ آیت جو ہے یہ پوری اسلامی حکومت کے جو اہداف اور اغراض و مقاصد ہیں ان کو بیان کر رہی ہے کہ جنہیں خلافت راشدہ اور قرن اول کی دیگر اسلامی حکومتوں میں بروئے کار لایا گیا، اور انہوں نے اپنی ترجیحات میں ان کو سر فہرست رکھا، یعنی ان تمام اصولوں کو سر فہرست رکھا، تو ان کی بدولت ان حکومتوں میں امن و سکون بھی رہا اور رفاہیت و خوشحالی بھی رہی، اور مسلمان سربلند اور سرفراز بھی رہے۔ نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود بھی جھٹلا چکے ہیں، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط بھی، اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، پس میں نے کافروں کو مہلت دی پھر پکڑ لیا، پس میرا عذاب کیسا ہوا۔ بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہو بالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے، پس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی ہوئی پڑی ہیں، اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں، اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں کے سمجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ہی ان واقعات کو سن لیتے؟ بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں، اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کر رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا۔ ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے۔ بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، پھر آخر انہیں پکڑ لیا، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، بے شک۔ اب بے اس میں شک آیت نمبر 44 اور 47 48 ان میں اللہ تعالیٰ نے قانون مہلت بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم پر عذاب بے شک وہ تاخیر سے ہی کیوں نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پہلے مہلت دیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا، نہ ہی کوئی فرار ہو سکتا ہے، آخر لوٹ کر اس کو اللہ کے پاس ہی جانا ہے، بے شک۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ لوگو، میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہو، یعنی میں تمہاری قسمتوں کے فیصلے کرنے والا نہیں ہوں بلکہ صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ میرا کام اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ شامت آنے سے پہلے تم کو متنبہ کر دوں، آگے فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ وہی طے کرے گا کہ کس کو کب تک مہلت دینی ہے اور کب کس صورت میں اس پر عذاب لانا ہے۔ پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ مطلب یا جیسے ہی اس نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، تبلیغ کرنی شروع کی، شیطان نے اس کی آرزو پوری ہونے میں رکھنے ڈالے اور رکاوٹیں پیدا کرنا شروع کر دی۔ یعنی کہ جب بھی اس نے لوگوں کو کلام الہی سنایا، شیطان نے لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے شبہے اور اعتراضات پیدا کرنے شروع کر دیے۔ اس طرح شیطان جو کچھ بھی خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے کہ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات اور اعتراضات کو اللہ تعالیٰ رفع کر دیتا ہے، اور ایک آیت کے بارے میں جو الجھنیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے انہیں بعد کی کسی واضح آیات سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ علیم ہے اور حکیم، وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو انفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ اناد میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اس کا یہ ہے کہ شیطان کی ان فتنہ پردازیوں کو اللہ نے لوگوں کی آزمائش اور کھرے کو کھوٹے سے جدا کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ بگڑی ہوئی ذہنیت کے لوگ انہی چیزوں سے غلط نتیجے اخذ کرتے ہیں، اور جو لوگ صاف ذہن کے ہوتے ہیں وہ اسی نبی کی باتوں کو اور کتاب اللہ کے ہونے کو برحق مانتے ہیں اور محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ سب شیطان کی شرارتیں ہیں۔ انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا، اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اور غالباً دونوں ہی مراد ہیں۔ ایک یہ کہ ظلم کے مقابلے میں جو کشت و خون کیا جائے وہ اللہ کے ہاں معاف ہے، اگرچہ کشت و خون بجائے خود اچھی چیز نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ جس کے تم بندے ہو عفو و درگزر کرنے والا ہے، اس لیے تم کو بھی جہاں تک بھی تمہارے بس میں ہو عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اہل ایمان کا یہی اخلاقی زیور ہے۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں۔ اللہ ہی بالادست اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ بے شک وہی غنی و حمید ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کتنے اسماء حسنہ ماشاءاللہ بیان کیے ہیں۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ نیکسٹ اس کا مریم مریم نہیں ہے؟ نہیں میں ادھر ہی ہوں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے، اور وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کے حق میں بڑا شفیق و رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا جس کی وہ پیروی کرتی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تم سے جھگڑا نہ کریں۔ تم اپنے رب کی طرف سے دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ اگر وہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے، اور قیامت کے روز تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ہر بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم تفرقہ کرتے ہو۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان میں ہر چیز اس کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن سے نہ تو اس میں کوئی سند نازل کی ہے، نہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں۔ یعنی یہ جو شرک اور اس کے بارے میں کافی دفعہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے، یہ دوبارہ اسی بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ نیکسٹ آیت ہے، ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، اور جب ان کو ہماری آیات صاف صاف سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے، آگ۔ اس نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کرتے ہیں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک۔ صدق اللہ العظیم۔ اس رکو میں کچھ نمبر بتانے کی چیز تو نہیں ہے، سارا کچھ پیچھے بار بار repeat نہیں، یہ کیونکہ یہ سپارے جو سینٹر والے ہیں نا، تقریباً یہ ایسے ہی ہیں سارے، اس جی میں چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ ہاں جی اوکے۔ جی رکو نمبر 17 ہے اور آیت نمبر 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ ترجمہ، لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ غور کریں کہ ان لوگوں کی کمزوری کا کیا حال ہوگا جو خود بھی کمزور ہیں اور ان کی امیدوں کے سہارے بھی کمزور ہیں۔ آیت نمبر 75۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجت ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مشرکین نے مخلوقات میں سے جن جن ہستیوں کو معبود بنایا ہے ان میں افضل ترین مخلوق ملائکہ یا انبیاء، اور ان کی حیثیت بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے احکام پہچاننے کا ذریعہ ہیں جن کو اس نے اس خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ محض یہ فضیلت ان کو خدا یا خدائی میں اللہ کا شریک تو نہیں بنانے کی۔ ملائکہ اور انبیاء کو بذات خود حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر نہ سی، اللہ کے ہاں سفارشی سمجھ کر بھی اگر تم پوچھتے ہو تو یہ غلط ہے۔ اب آیت سجدہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ یہاں سجدہ کرنا ہے۔ سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اب یہاں پہ جہاد سے مراد جنگ نہیں ہے بلکہ یہ لفظ جدوجہد اور کشمکش کی یہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس مجاہدے کا اولین ہدف آدمی کا اپنا نفس امارہ ہے جو ہر وقت خدا سے بغاوت کرنے کے لیے زور لگاتا رہتا ہے اور آدمی کو ایمان و طاعت کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔
جب تک اس کو مسخر نہ کر لیا جائے باہر کسی مجاہدے کا امکان نہیں ہے۔ اسی لیے ایک جنگ میں واپس آنے والے غازیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آ گئے ہو۔ عرض کیا کہ وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ فرمایا آدمی کی اپنی خواہش نفس کے خلاف جدوجہد۔ اب آگے ترجمہ ہے اسی آیت کا۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے۔ اب یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تمام نوع انسانی میں سے تم لوگ اس خدمت کے لیے منتخب کر لیے گئے ہو جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت کے براہ راست مخاطب صحابہ ہی ہیں، دوسرے لوگوں کو اس کا خطاب بالطبع پہنچتا ہے۔ اچھا پھر آگے ترجمہ کنٹینیو ہوتا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی تمہاری زندگی کو ان تمام بیجا قیود سے آزاد کر دیا گیا ہے جن میں پچھلی امتیں جکڑی ہوئی تھی۔ ایک سادہ اور سہل عقیدہ و قانون تم کو دے دیا گیا ہے جس کو لے کر تم جتنا آگے چاہو بڑھ سکتے۔ آگے کنٹینیو ہوتا ہے ترجمہ، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ اس کا تھوڑی سی تفسیر یہ ہے کہ اگرچہ اسلام کو ملت نوح، ملت موسیٰ، ملت عیسیٰ بھی اسی طرح سے کہا جا سکتا ہے جس طرح ملت ابراہیم، لیکن قرآن مجید میں اس کو بار بار ملت ابراہیم کہہ کر اس کے اتباع کی دعوت 3 وجوہ سے دی گئی ہے۔ ایک یہ ہے کہ قرآن کے اولین مخاطب اہل عرب تھے اور وہ حضرت ابراہیم سے جس طرح مانوس تھے کسی اور سے نہ تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ہی وہ شخص تھے جن کی بزرگی پر یہودی، عیسائی، مسلمان، مشرکین عرب سب متفق تھے۔ انبیاء میں کوئی دوسرا ایسا نہ تھا اور نہ ہے جس پر سب کا اتفاق۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ان سب ملتوں کی پیدائش سے پہلے گزرے۔ اس صورتحال میں قرآن جب کہتا ہے کہ ان ملتوں کے بجائے ملت ابراہیم کو اختیار کرو تو وہ دراصل اس حقیقت پر متنبہ کرتا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم برحق اور برسر ہدایت تھے اور ان کی ملتوں میں سے کسی کے پیرو نہ تھے تو پھر وہی ملت اصل، ملت حق ہے نہ کہ یہ بعد کی ملت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسی ملت کی طرف۔ آگے آیت کا ترجمہ کنٹینیو ہوتا ہے، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ اچھا اس کی تھوڑا سا ہے کہ ملت حق کے ماننے والے بھی نوحی، ابراہیمی، موسوسی، مسیحی وغیرہ نہیں کہلاتے، بلکہ ان کا نام مسلم اللہ کی ایمان تھا، اور آج بھی وہ محمدی نہیں بلکہ مسلم ہے۔ اور آگے پھر سمجھایا گیا کہ دوسرے الفاظ میں کہ اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لو، ہدایت اور قانون زندگی بھی اسی سے، نوع اطاعت بھی اسی سے کرو، خوف بھی اسی کا رکھو، امیدیں بھی اسی سے وابستہ کرو، مدد کے لیے بھی اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ اور اپنے توکل و اعتماد کا سہارا بھی اسی کی ذات کو بنا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وما علينا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔